ملازگرد کے جنگ کے اگلے روز رومی شہنشاہ رومانوس کو سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خود مغربی مصنفین اور مورخین لکھتے ہیں کہ الپ ارسلان نے نہایت ہی عمدہ سلوک رومی شہنشاہ کے ساتھ کیا۔ اس کی تعریف مسلمانوں کے خلاف تعصب اور دشمنی رکھنے والے بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک عمدہ مثال تھی۔ جب رومانوس کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنی نشست سے اٹھ کر چند قدم آگے بڑھا کر نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے پاس بیٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 7 دن تک لگاتار سلطان نے میدان جنگ کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس دوران سلطان نے اپنے خیمہ گاہ میں رومانوس کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ خیمے کا اہتمام کیا، جہاں اسے اور اس کے گرفتار ہونے والے سالاروں کو رکھا جاتا تھا۔ سلطان ہر روز ان کے پاس جاتا اور ان کے احوال پرسی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے 8ویں روز رومانوس دیوجانس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ جواب میں رومانوس کہنے لگا، اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، اگر متکبر ہیں تو ملک میں میری گرفتاری کی تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے مجھے زندان میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ فیاض ہیں تو سخی ہیں تو مجھے اپنی صفت سے کام لیتے ہوئے تاوان دے کر جنگ سے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان مسکرائے اور اس نے رومانوس سے یہی سوال کیا کہ جس طرح تم گرفتار ہوئے ہو، اگر میں اس طرح گرفتار ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ دیوجانس کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ وہ بدترین سلوک کرتا جو میرے بس میں ہوتا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس جواب کو سن کر سلطان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا، اب مجھے تیری ذہنیت کا علم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کروں۔ سلطان کا یہ جواب سن کر دیوجانس کانپ اٹھا اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا، میں اپنی ذہنیت اور فسادیت کا پھل تو پا چکا ہوں۔ پھر سلطان اس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، حقیقت میں تو اس قابل ہے کہ تجھے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جنگ سے پہلے میں نے تجھے صلح کا پیغام بھیجا لیکن تو نے اسے رد کر دیا، اب صلح کو رد کرنے کا نتیجہ دیکھ۔ دیوجانس، میں دین حق کا پیروکار ہوں اور اسلام سلامتی اور امن کا پیغمبر ہے۔ جو سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس موقع پر قیصر روم اور سلطان الپ ارسلان کے ساتھ گفتگو کے دوران 50 سال کے لیے چند شرائط کے تحت ایک صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ ان شرائط میں 3 بڑی اہم شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ دیوجانس پہلے 15 لاکھ دینار تاوان جنگ ادا کرے گا اور اس کے بعد ہر سال 3,60,000 دینار سرخ سلطان کو خراج ادا کیا کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دیوجانس سلطان الپ ارسلان کو وقت پر عسکری مدد بھی فراہم کرے گا، اور تیسری یہ کہ جنگ کے دوران جس قدر لشکری قیدی ہوئے وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد رومانوس کو سلطان نے جانے کی اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ رخصت کے وقت قیصر روم رومانوس نے بغداد کی طرف جھک کر 3 بار سلام کیا، گویا اس طرح وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری جانب جب قسطنطنیہ میں رومانوس کی شکست کی خبر پہنچی تو وہاں کے پادریوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومانوس سے ناراض ہیں، اسی لیے یہ شخص اس قابل ہی نہیں رہا کہ بادشاہ رہے۔ چنانچہ رومنوں کی سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور رومانوس کی جگہ ایک شخص میکائیل کو رومیوں کا اپنا شہنشاہ بنا لیا۔ جب اپنے علاقوں کے قریب رومانوس پہنچا تو اس انقلاب کی خبر رومانوس کو ہوئی۔ وہ بڑا مایوس ہوا۔ اس موقع پر اس کے پاس 2 لاکھ دینار اور ایک سونے کی
تشت کے علاوہ 90,000 دینار کی مالیت کے ہیرے جواہرات تھے، وہ سب اس نے الپ ارسلان کی طرف روانہ کر دیے اور اسے اس انقلاب کی خبر بھی دی۔ رومانوس کی اس اطاعت سے سلطان الپ ارسلان بڑا خوش ہوا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ایک بار پھر رومانوس کو اس کی حکومت دلائے گا، لیکن اس دوران رومانوس بدقسمتیوں سے باغیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور پھر رومانوس دیوجانس کو باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس جنگ کے بعد 2 اہم واقعات ہوئے، وہ یہ کہ خلیفہ بغداد قائم بالمار اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے سلطان کی بیٹی صفری خاتون کا رشتہ مانگا، جو سلطان نے قبول کر لیا۔ اس طرح خلیفہ بغداد کے ساتھ سلطان کا رشتہ قائم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ شام کے ایک حصے کے والی نے سلطان الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے سلطان نے اپنے وزیر نظام الملک توسی اور اپنے بیٹے ملک شاہ سلجوقی کو روانہ کیا، جنہوں نے باغی والی اور اس کے ساتھیوں کو بدترین شکست دی اور بغاوت کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جب انہیں سلطان کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو انہوں نے